یہ اسی طرح یاد ہے جس کو لے کے آیا وہ تو سیکورٹی نے ہمیں صبح ہماری آفیشیل ہے کچھ ہمارے معاملات ہے مجبوری پلیز یہ اس کا پرس یہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہے اس کا کمرہ یہ بیچ میں بکس اور موٹیویٹڈ ہے پورا ہم نے اپنے طور پہ بیان لیا ریکارڈنگ موجود ہے جو مواد آپ کو چاہیے سی سی ٹی وی فوٹیج جو پوری اس کی ڈیٹیل ہوگی وہ بھی دیں ٹھیک ہو گیا کیا رہا تیرا کتنے بھن بھرا دو بھائی خیریت نال آئے ہوئے تھے جناب ہاں جی کس کام واسطے مفتی مشاہد سے آنے بھیجا سی کس کام واسطے انہیں کیا سی بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ ہیں تو ہم قتل کرتے ہیں کس اچھا یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے پلس ایف آئی آرز تو ہیں ہی ہیں تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں سو کالڈ عاشقان فرقہ یہ عاشقان فرقہ ہیں اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا ہاں ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں معافیاں مانگتے ہیں تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اے مفتی صاحب بھی انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں آپ نہیں مانیں گے تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو جاؤ پھندا چومو اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں واہ واہ منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی تینوں بندیاں نے تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود انکار ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے تاکہ جو باقی عاشقان فرقہ ہے نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے آپ کو پتا چل گیا میں کن کی بات کروں ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ بس ظاہر ہے اللہ کے بندو اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں اے تو شاہی کوئی نہیں یہ تو انہوں نے مننے والے نے تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے یہی کچھ ہے تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پہ سمجھتے ہیں ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں
ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی، لہذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا، بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ، اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں گیتا ہے، اور جب پتا چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق۔ یہی کچھ ہونا ہے، آخرت میں بھی یہ ہونا ہے، بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے۔ بہتر ہی ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا چھڑ دو، آنے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جے میں اتنا ہی لمبا پا لیا تو پھر کیا نو۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، پاپے تے شاہی کوئی نہیں۔ اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے، تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو، تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے چھوٹے میں لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں پوڑ کے رکھ سڑنے نے پچھو لے کے اگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں۔ ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت امیل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے، اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا انہوں نے ان کو بے عزت کروایا، اور the damage has been done۔ اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو کام ڈرنا تھا وہ ڈل گیا ان کے ساتھ، اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں وہ آپ کے سامنے ہے، جائیں لائف سٹوریز سنیں، 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں۔ کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آگے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے؟ وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی، میں اہل حدیث کیوں ہوا، ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا، میں بریلوی کیوں ہوا، کوئی سالوں میں ایک بندہ، اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں، کوئی مریخ سے نہیں انہی میں سے نکل کے۔ ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا، رائے ونڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی، وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا، ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں۔ یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں، رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں، مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں، لیکن راستہ نہیں چھوڑتے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ سچائی کی طاقت ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا۔ ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں، تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں، ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے۔ پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے، اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے۔ دوسرا جرم ہے
کہ میں فرقہ بنانے، مدرسہ بنانے، جماعت بنانے، چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے، وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل. اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم، کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے. اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے، خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے، ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے، جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا بہاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کام ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم، قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشعری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے. صراط الذین انعمت علیہم بریلوی صاحب ہے جی 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 جی. کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں بریلویوں کی ڈاکٹرن پہ میں نے اس کو میں نے انجینئرز ڈاکٹرن کا نام دیا. ان کے بمبو کے پیچھے جو میں نے وہ پتھر فٹ کیا نا، وہ یہ کیا کہ یہ دیکھیں دیوبندی جو ہے یہ انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کروایا. تو بڑے خوش ہو کے انہوں نے پتھر لگوا لیا. یہ تو ہماری بات کر رہے ہیں. اور جب پتھر لگ گیا نا پھر اچانک ہم نے آ کے ہاتھ رکھا چشتی رسول اللہ، انج اٹھیا ہو جناب. اور سارا معاملہ انہوں نے کھل گیا. جو انہوں نے بند باندھا ہوا تھا نا، جو ان کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا. شبلی رسول اللہ نعوذ باللہ، سبحانی ما اعظم شأنی نعوذ باللہ، لوائی اعظم من لوائی محمد نعوذ باللہ. اب یہ میں دوبارہ بولوں گا بڑی بڑی تکلیف ہوگی. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ کو تو اشارہ کروانے کی دیر ہے. اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں. یہ میں نے ان کی گستاخیاں ہائلائٹ کی تو ان کے اصول کے اوپر ان کو گرایا. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں بھی کوئی آگے چیلنج کرے گا. یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہی لوگوں کو گستاخ کہنا ہے. اب جب یہ نکلا تو پبلک کو تو انہوں نے پہلے ہی پڑھایا ہوا تھا کہ گستاخ رسول جو ہے مردود ہوتا ہے. اب ان کی اپنی پبلک نے کہا کہ سرکار دسو یہ تو تھوڑے گھر کھورا نکل آیا ہے. اب اس کے بعد مجھ پہ غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ ہاں ایک صورت میں غصہ نہیں کھائیں گے، اگر یہ مخلص مسلمان ہوئے تو. مخلص مسلمان ہوئے تو کہیں گے جی استغفر اللہ، چاہے ہمارے نے پڑھایا چاہے دوسرے نے، فارغ ہے. چاہے ہمارے نے گستاخی کی چاہے دوسرے والے نے کی، وہ فارغ ہے. لیکن یہ بات کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب پھر ہمارے مجدد ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. سرکار میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ مجھے کچھ بھی نہ کہیں، آپ علیحدہ سے توبہ کر لیں، پبلکلی بتا دیں. اور اس میں بے شک کہتے ہیں کہ انجینئر کی وجہ سے نہیں، ہمیں خود احساس ہو گیا اس چیز کا، لیکن کم از کم یہ کریں. اور یہ میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، حقیقت مان. آپ یہ اگر نہیں کریں گے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا.
کیونکہ آپ اڑے رہیں گے آپ کے زیادہ لوگ آپ کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ آ جائیں گے. میرے ساتھ نہیں سرکار, میں نے تو اپنے کبھی فالوورز بھی نہیں کہا, اسٹوڈنٹس کا ہے, اور کر لیں گے ہم تو ون ون سچویشن میں, تو ہمیں فائدہ ہے, پھر ان کو کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے جو رٹ لگائی بھی تھی وہ تھی کہ جی ہے تو یہ بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی, ہم بھی, لیکن یہ شرک کرتے ہیں, مزاروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہم نے راتوں رات پتھر ایک فٹ کر دیا ادھر. جو ان کے قبر پرستی کے واقعات تھے بریلویوں کے, وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر ساتھ ہی جب ہم نے بتایا کہ قاسم نوتوی صاحب نے مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں 2 مولویوں کی صلح کروائی اور واپس چلے گئے, اور آپ کے المحنت کے عقیدوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں, نعوذ باللہ, اور قبر مبارک میں حضور کی زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں. یہ 3 عقیدے اور کافی ساری چیزیں. اور جو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا خلافت راشدہ حق 4 یار, تو ہم نے بتایا یہ خلافت راشدہ حق 4 یار کو نہیں مانتے, یہ سیاست معاویہ زندہ باد مانتے ہیں. تو دیکھیں کیسے ہم نے ان کے چہرہ سے نقاب اتارا ہے. دیکھیں ہمارے جیلم شہر میں کل امیر معاویہ ریلی نکلی ہے, اور جو جھنڈے اٹھائے ہوئے اس پہ خلافت راشدہ لکھا ہوا ہے. خود ہی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, قول و فعل میں تضاد. بھائی خلافت راشدہ حق 4 یار ہے نا, تو پھر جو خلفائے راشدین کا مخالف ہے نا اس کی سیاست زندہ باد نہیں ہوگی. نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں زندہ باد تھی. سرکار ہم بعد کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صفین کی بات کر رہے ہیں. بعد کا بھی ہم نے آپ کا پول کھول دیا ہے, وہ چھوڑ دیں, اب ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. ہمیں بتائیں مولا علی کے دور میں یہ کیا تھی, ٹائم قیامت تک تھے, جواب دو اس گل دا. تو وہاں انہوں نے جو لبادہ اوڑا ہوا تھا صحابہ کا دفاع, صحابہ سے مراد, اور جناب دن منا رہے ہیں صحابہ کرام کے. بھائی عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن ایک دن منا کے بتاؤ نا, تاکہ پھر لوگ پوچھیں کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. جی صحابہ کی اولادوں کہ ہم ماننے والے ہیں. ہاں, تو محمد بن ابی بکر کا قاتل کون, عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون, عبداللہ ابن عمر کا قاتل کون, کھورائن نے کار نکل آئے گا. ہم تو سارے صحابہ کے دن مناتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمیں تو ہر محاذ پہ لڑنا پڑتا ہے, ناصبیوں کے خلاف بھی, رافضیوں کے خلاف بھی. تو یہ ان کا پردہ چاک ہو گیا. اہل حدیث انہیں کیا پتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی, اور پھر پوری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے ایک فرقے کی موت ہو جائے گی, اور اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی. اب یہ اپنی موت ٹال سکتے ہیں ابھی بھی, بلکہ قبر سے بھی نکل کے باہر آ سکتے ہیں روحانی طور پہ, صرف مان لے کے صحیح لکھا ہوا ہے. ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں, لیکن یہ اڑے ہوئے ہیں, اور اڑے ہونے میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ صرف مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. جہاں کہیں ان کے خلاف کوئی بات آ جائے جو انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے اپنے فرقے کے اعتبار سے, وہاں یہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ دماغ کھولنے کے لیے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تاکہ آپ وہابیت اور بابیت سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو مسلم کے. اور نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت ہے شاہی کوئی نہیں, بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, بات حق کرنی ہے. اور جو ہم نے آپ کے پرابلمز ہائی لائٹ کی ان کا جواب دینا ہے, اور ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے. یہ نہیں آپ کو کہتے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں. قیامت سے پہلے پہلے کوئی آپ کی نسلوں میں پیدا ہو جائے جو ان ساری چیزوں کا جواب دے جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے اصول کے اوپر, تو اینڈ پہ رزلٹ یہی نکلے گا کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. پہلے کہ میرے اللہ آئیو, میں لا کے ہاتھ پڑا چڑنی ہے تہاڈی عزت, میں چلدی پھردی 302 جائے میں ٹھوک دیاں گا جے منجی. سارے بریلوی کافر, سارے بریلوی گستاخ, کافر و ذلیل ہو. جس نے بھی میرے اوتے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھا, جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں وہ ہمیں بتا رہے